أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين. سامعین محترم، آج ہمارا انوار قرآن کورس کے سلسلے میں 22واں لیکچر ہے، 10واں پارہ ہے اور اس کا دوسرا حصہ ہے. اللہ رب العزت نے سورہ توبہ یہ بیان ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، بے شک بہت سے پادری اور روحانی درویش باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ. اب یہاں پہ جناب جو یہودیوں میں تھے نا لوگ پادری، اور عیسائیوں میں جو تھے لوگ پادری تھے اور روحانی درویش تھے، وہ لوگوں سے کیا اس سے کہتے ہیں پیسے لے لیتے تھے اور لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں یا اوصاف حمیدہ جو توریت انجیل میں لکھے ہوئے ہیں نہیں سناتے تھے. سامعین محترم، ان لوگوں نے دین کو اپنا مال اکٹھا کرنے کے لیے، دولت، عزت، منصب اور وجاہت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دین کو استعمال کیا. مطلب دین کا علم انہوں نے اس لیے حاصل کیا نا کہ ہم اب اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال فرمائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وہ علم حاصل کیا جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے، لیکن اس نے وہ علم اللہ کی رضا حاصل کرنے کی بجائے دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھا تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہ پائے گا. دیکھیں، اور فرمایا کہ جو اس لیے علم حاصل کرے تاکہ علماء کا مقابلہ کرے یا جہلا سے جھگڑے یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرے تو اسے اللہ آگ میں ڈال دے گا. کتنی بڑی بات ہے، آگ فرمایا گیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی فرض عبادات قبول نہیں فرمائے گا. اور فرمایا اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، مطلب بخل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں نا جو لوگوں سے پیسے جھاڑ لیتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں نا جو لوگوں سے پیسے تو جھاڑ لیتے ہیں، یہ تقریر کا اتنا پیسہ لیں گے یا اتنے کیا لے کر آئے ہو، کیا دے کے جائے ہو، لیکن دین کے لیے کوئی کام نہیں کرتے اور اپنی کوٹھیاں بناتے ہیں، اپنی گاڑیاں لیتے ہیں، لیکن دین اسلام پر، اللہ کی مخلوق پر نہیں خرچ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت برا فرمایا. پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے عرض کی کہ سونے چاندی کا تو یہ حال معلوم، پھر کون سا مال بہتر ہے جس کو جمع کیا جائے. مطلب سونے چاندی کو جمع نہ کرنے کا حکم ہے نا کہ اس کو آپ نے جمع نہیں کرنا بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. پھر فرمایا ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور نیک بیوی جو ایماندار کی طرح اس کے ایمان پر مدد کرے. یعنی کہ نیک بیوی سے اگر آپ شادی کریں گے تو آپ کو نیکی کے کاموں میں آپ کی مدد کرے گی. اگر آپ نماز میں سستی کر رہے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے گی. اور آپ رشتہ داروں سے نہیں ملتے، قطع تعلقی چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جناب میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو بیوی آپ سے کہے گی کہ نہیں، رشتہ داروں سے ملنا ضرور ہے، فلاں سے ملنا، فلاں سے. تو نیک بیوی سے شادی کرنا بہت اچھی بات ہے جو آپ کے پیچھے آپ کے گھر والوں کی بھی حفاظت کرتی ہے. پھر فرمایا یعنی پرہیزگار ہو کے اس کی صحبت سے اطاعت و عبادت کا شوق بڑھے. یعنی یہ چیزیں جمع کرنے کا، یہ مال جو ہے یہ اس کو جمع کریں آپ، صحیح نا، پرہیزگار ہو جائیں. پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ماشاءاللہ سے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جو امیر ترین صحابہ کرام تھے اور انہوں نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا. وہ مال اس لیے جمع کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن العاص، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خیال رہے کہ یہ صحابہ کرام جو تھے نا یہ مال اپنا جو تھا نا وہ جمع کرتے تھے، لیکن یہ شرعی جو مصارف ہیں نا آگے انشاءاللہ بیان کو فرمایا جائے گا کہ زکوٰۃ کے مصارفین کون سے ہیں، جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے، کہ ان لوگوں پر زیادہ خرچ کرتے تھے نا.
ان کے اموال جو تھے نا، مال اظہار فخر کے لیے نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی دنیا فانی کے مال کی محبت میں اسے جمع کرتے تھے، بلکہ یہ تو اللہ کی راہ میں لوٹانے کے لیے، جہاد میں جو مسلمان جاتے تھے ان کے لیے یہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ 700 اونٹ لے کر آئے لدے ہوئے سامان سے، تو انہوں نے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دیے۔ اسی طرح اور بھی صحابہ کرام اس لیے مال جمع کرتے تھے۔ تو مال جمع کرنا اس لیے کہ آپ اس کو جمع کر کے اللہ کی راہ میں بانٹیں گے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر اس کو اس لیے جمع کریں گے فخر و غرور اور تکبر کریں، لوگوں کو نیچ سمجھیں اور مال خرچ بھی نہ کرے اللہ کی راہ میں، تو وہ غلط ہے، ایسا مال جمع کرنا حرام ہے۔ پھر فرمایا جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے، کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اس نے اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ مطلب یہ دیکھیں کہ جو لوگ مال تو جمع کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو فرمایا گیا کہ بڑا ہی وہی مال جو ہے نا ان کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، ان کو جلایا جائے گا اسی مال سے۔ کتنی اللہ اکبر، ذرا یہ غور کرنا چاہیے ہمارے لوگوں کو بھی۔ فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ آپ ذرا اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں، اگر آج وہ ایک بندے کو دیتے تھے تو اگلے سال ان کو اللہ پاک 10 لوگوں کو دینے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اگر وہ آج ایک دیگ بناتے تھے اگلے سال اللہ تعالیٰ ان کو 10 دیگیں بانٹنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو لوگ نہیں کرتے وہ پھر سارا عمر روتے ہی رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ کا مال خراب ہوتا ہے تو اس میں کہ آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، اگر آپ زکوٰۃ دیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو آپ کو کبھی کوئی غمی اور پریشانی نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائی ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہو، جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف حرمت والے مہینے 4 ہیں، اگر وہ ان 4 مہینوں میں بھی آ کے مومنوں آپ سے لڑتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ آپ بھی ان سے اس مہینے میں لڑ سکتے ہیں، مطلب اپنی جان کی حفاظت بھی آپ کے اوپر لازم ہے۔ سامعین محترم، یہاں پہ ایک بات جو علماء اکرام نے فرمائی ہے، مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق ان کے عروج کا سبب اور ان کی بہت بڑی قوت تھی، اسی اتحاد کی برکت سے ان کی قلیل تعداد کافروں کی کثیر تعداد پر ہر میدان میں غالب رہی۔ سامعین محترم، روم ایران جیسی اپنی وقت کی سپر پاور کو اپنے قدموں تلے روند کر رکھ دیا، مصر، عراق، اسپین اور افریقی ممالک میں اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ غرض کہ جب تک مسلمان باہم رہے تو اللہ پاک ان کے اوپر کرم کرتے رہے، اور جب کیا ہوا کہ مسلمانوں کو خریدا گیا، یہود و نصارہ نے کیا کیا کہ ہم ویسے تو مسلمانوں کو نہیں ہرا سکتے، کفار نے پھر کیا کیا کہ بے تحاشا مال و زر، سونا چاندی، ہیرے جواہرات خرچ کر کے مسلمانوں میں دین فروش گمراہ علماء اور غدار پیدا کیا، مسلم وزراء، مسلم حکمرانوں اور فوج کے سالاروں کو خریدا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کام کے لیے اپنی عورتوں کے حسن و جمال، ان کی عزت آبرو کا استعمال کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ جب وہ مسلمانوں پہ مال و زر کی خواہش، سلطنت و حکومت کی ہوس، شراب و شباب کی طلب اور ایک دوسرے سے حسد، بغض اور دعوت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو پھر کیا ہوگا، مسلمانوں کے آپس میں اتحاد ختم ہوا اور پھر مسلمان شکست ہو گئے۔ اور آج دیکھ لینا وہی ممالک اندلس، کرتبہ، غرناطہ، ترکستان، ایران، بغداد، فلسطین، دیگر ممالک میں عیسائیوں اور تاتاریوں نے ایسی عبرتناک تباہی مچائی کہ جس سے مسلمانوں کے گھر جلا دیے، مسجدوں میں گھوڑے باندھے اور اذان و نماز میں پابندیاں لگا دی۔ تو صرف کیسے ہوا کہ صرف مسلمانوں کے آپس میں اتحاد جو ختم ہو گیا تھا اور غرور تکبر آ گیا اور کفار و مشرکین کے جھانسے میں آ جانا۔ تو آج ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہم کبھی بھی کفار و مشرکین کے جھانسے میں مت آئیں، ان کی ظاہری ترقی، ظاہری سبز باغ دیکھ کے ہم ان کے پیچھے نہ بھاگ جائیں، صحیح نا، ہمیں اپنے دین پر چلنا ہے۔ ہمارے لیے دین اللہ نے صرف دین اسلام جو دین محمدی ہے اس کو پسند فرمایا۔ پھر فرمایا مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، کفر میں ترقی کرنا، اس کے ذریعے ان کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے جو ایک سال کسی حرمت والے مہینے کو حلال کرا دیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام کرا دیتے ہیں۔ مطلب کفار نے ایک دفعہ کفار نے ایسے شروع کر دیا تھا نا
اگر حرمت والے مہینے میں کوئی جنگ کرنا ہوتی تھی تو وہ اسے حرمت والا کہتے تھے کہ نہیں جی نہیں، حرمت والا محرم نہیں ہے بلکہ سفر ہے، محرم حالانکہ حرمت والا ہوتا تھا، تو پھر وہ سفر کے مہینے کو حرمت والا قرار دیتے، مطلب اپنی مرضی سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، حرمت والے وہی مہینے ہیں جس کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی یہ جو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، بہت ہی سراسر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں لوگ. پھر فرمایا ایمان والو تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے. مطلب یہ دیکھیے پوری دنیا کا ساز و سامان کتنا زیادہ ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تھوڑا، اللہ کے نزدیک یہ تھوڑا ہے. سامعین محترم، یہاں پہ غزوہ تبوک کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی آیات جو ہیں وہ اس حوالے سے غزوہ تبوک کے حوالے سے بیان کی جائیں گی انشاءاللہ العزیز، اور منافقین کے بارے میں بیان کی جائیں گی. سامعین محترم ذرا غور کیجیے گا اور ان آیات کو اپنی زندگی کے اوپر بھی دیکھیں گے، ہم لوگ کتنے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں اور کتنا بات نہیں مانتے. فرمایا تبوک ملک شام کے اطراف میں مدینہ طیبہ سے کافی فاصلے پر ایک مقام ہے. اس دور میں تبوک کی طرف جانے والا جو راستہ تعمیر کیا گیا ہے وہ مدینہ طیبہ سے آج 900 کلومیٹر کے قریب ہے. فرمایا رجب 9 ہجری میں طائف سے واپسی کے بعد جب سرکار مدینہ علیہ السلام خبر پہنچی کہ عرب کے عیسائیوں کی سازش سے ہرقل شاہ روم نے رومیوں شامیوں کا ایک بھاری لشکر جمع کر لیا، مسلمانوں پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا. اچھا ذرا غور کریں کہ اس دور میں لوگ کہتے ہیں نا حالات نہیں اچھے، تو یہ زمانہ نہایت تنگی، قحط سالی اور گرمی کی شدت کا تھا، یہاں تک کہ دو آدمی ایک کھجور پہ گزارا کرتے تھے. مطلب حالات بالکل بھی اچھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے لبیک کہا تھا، لبیک یا رسول اللہ. پھر سفر دور کا سفر تھا، جبکہ دشمن تعداد میں بہت زیادہ تھے اور حالات ٹوٹلی دیکھا جائے تو مسلمانوں کے مخالف تھے. پھر مدینہ منورہ کے بہت سے منافقین جن کی منافقت کا راز بھی فاش ہو گیا ہوا تھا، اور وہ خود بھی فوج میں شامل ہونے سے جی چراتے تھے، دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کا لشکر جو تھا وہ 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا تھا. لیکن بہت سے اب ان کے پاس سواریاں بھی نہیں تھی مسلمانوں کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ تیار ہو گئے. تو پھر یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ دل کھول کے مال خرچ کریں. پھر صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آگے آیا، اس کے حضور میں پالان کے ساتھ 100 اونٹ میرے ذمے ہیں. پھر انہوں نے پھر کھڑے ہوئے، پھر 200 اونٹ، پھر 300 اونٹ، یہاں تک کہ انہوں نے 1500 اونٹ ماشاءاللہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو تھا نا سامان سے لدے ہوئے وہ پیش کیے. اسی طرح اور بھی صحابہ کرام آئے، انہوں نے بھی بہت زیادہ پیش کیا. اس کے علاوہ انہوں نے 10,000 مجاہدین کا خرچہ جہاد میں جانے کے لیے وہ بھی پیش کیا، 900 اونٹ اور 100 گھوڑے. اس کے علاوہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لے کر آئے. یہ دیکھیں نا صحابہ کرام کہیں پہ اعلانیہ طور پہ بھی صدقہ و خیرات اور دین کی مدد کیا کرتے تھے تاکہ اور لوگوں کو ترغیب ہو، اور پوشیدہ بھی کیا کرتے تھے. کہ یہ ایسے صحابہ تھے جو کہ ساری رات، ایک صحابی رسول انہوں نے پانی بھرنے کی مزدوری کی، اور جو ملا ان کو 4 کلو کھجوریں تو وہ حضور کی بارگاہ میں لے آئے. مطلب زیادہ مال کوئی لے آئے اور جس کے بعد جتنا تھا وہ اتنا ہی اپنے گھر سے اٹھا کے لے آیا. اچھا جی، جو خواتین تھیں، صحابیات تھیں، جیسے آج کل بھی عورتیں ہیں نا، تو دین کے لیے خواتین نے بہت مدد کی. انہوں نے بھی اپنے زیورات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجے، اپنے بیٹوں کو بھیجا، اپنے شوہروں کو بھیجا کہ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ آپ جہاد میں حصہ لیں. اندازہ کریں. اور پیچھے یہاں پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو چھوڑا کہ آپ جو ہے بچوں اور عورتوں میں آپ رہیں، ان کی حفاظت فرمائے. تو انہوں نے کہا رسول اللہ آپ مجھے بچوں عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کیونکہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام تھے، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہاں پہ مولا علی شیر خدا کی فضیلت بھی بیان کی جا رہی ہے اور عقیدہ ختم نبوت بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی بندہ نبی نہیں ہو سکتا. پھر یہاں پہ کیا ہوا کہ جب نبی پاک تبوک کے قریب میں پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے. اچھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ فرمائی تھی، جو غیب کی بات تھی نا، کہ مطلب جو کل ہونے والا حضور نے آج بتا دیا، سارا منوان ویسا ہی ہوا.
پھر کیا ہوا کہ وہاں پہ پانی کی قلت تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چشمے مبارک میں ایک چشمے میں اپنا جو منہ دھویا اور پانی کلی کی اور وہ پانی چشمے میں ڈالا اور وہ سوکھا ہوا چشمہ تھا. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چشمے کو پانی سے بھر دیا اور 30,000 کے لشکر نے وہ پانی پیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اچھا جی سامعین محترم، جو ہرکل تھا اپنے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی جانتا تھا، اس لیے اسے خوف ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ نہیں کیا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کے جو علاقے تھے ان کو فتح کرنے کے لیے پھر صحابہ کرام کو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور بھی لوگوں کو بھیجا. صحیح ہے. تو یہ غزوہ تبوک کے انشاءاللہ اور بھی آگے جو ہیں وہ معاملات وہ آئیں گے. اب صحیح آگے چلتے ہیں جناب. پھر اگر تم کوچ نہیں کرو گے تو وہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا اور تم اس سے کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا جی، کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ گرمی کی وجہ سے یا حالات مناسب نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے تھے. تو فرمایا کہ یہ منافقت ہے بہت بڑی، جب اللہ اس کا رسول حکم فرما دیں تو پھر کام کرنا ہوگا. اور پھر فرمایا کہ اس سے بھی واضح ہوا کہ دین کی تبلیغ مسلمانوں کا منصب اور ذمہ داری ہے. اگر کوئی یہ سعادت حاصل کرتا ہے تو یہ اللہ کی کرم نوازی، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دین میرا اور آپ کا محتاج نہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے محتاج ہیں. اسلام کی اشاعت ہم پر موقوف نہیں، کیونکہ ہم سے پہلے بھی دنیا میں اسلام تھا اور ہمارے بعد بھی رہے گا. ہاں اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دین اسلام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے، فضل ہے ہم پر. تو یہ ہماری کوئی کاریگری نہیں ہے، ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے، ورنہ تو قابل تو بے شمار ہے اس کی دنیا میں. پھر فرمایا اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے. یہ دیکھیں یہاں پہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی. کس کے لیے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسکین کے لیے اللہ نے فرشتے نازل فرمائے اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نہ دیکھے جو تم نے نہ دیکھے. اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا اور اللہ کی بات ہی بلند و بالا. اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. سامعین محترم، یہاں پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات فرما رہے ہیں کہ اگر تم نہیں مدد کرو گے تو میرے محبوب کی مدد کرنے کے لیے لوگ ہیں. اور وہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے غار ثور میں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کا لقب پایا کہ وہ دو تھے. دوسرے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرشتے بھی نازل فرمائے. اور نبی کا دل تو کمزور نہیں ہوتا نا، نبی کا دل تو بہت بہادر ہوتا ہے اور نبی خود بذات خود بہت بہادر ہوتے ہیں. تو نبی کے لیے تو تسکین کے لیے تو ضروری نہیں تھی، تو یہ صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے. تو فرمایا دیگر صحابہ کرام نے ہجرت کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہجرت کی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سب سے زیادہ خوفناک ہجرت تھی کیونکہ سبھی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. کفار اور حضور کے ساتھ جانے کا مطلب تھا کہ سیدھا موت میں اپنے آپ کو دھکیل دینا ظاہری طور پہ. لیکن صحابی رسول بہتر جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے میں جو لطف و کرم ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سا لطف و کرم کہ جو ہے نا وہ دریا اور سمندر اور بارشیں نازل فرمائی تو وہ وہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جان سکتا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے ساتھ 3 دن 3 راتیں جو آپ کو عطا ہوئیں وہ کسی کو عطا نہیں ہوئیں. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صحابی ہونا خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، شرف آپ کے علاوہ اور کسی کو عطا نہیں ہوا. تو یعنی اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے، ثانی فرمایا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کا سب سے پہلا نمبر ہے، پہلا نمبر ابو بکر کا ہے. اور کتنی بڑی بات ہے نا، یعنی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی یعنی دوسرے نمبر پر ہونے کا شرف پایا، جن میں سے یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تدفین کی وجہ سے قیامت تک ثانیت سے مشرف ہیں. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلے دفن ہوئے صحابہ میں سے وہ آپ ہیں، اور حضور کے حوالے سے دیکھا جائے تو دوسرے آپ ہیں. مطلب کتنے لحاظ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں پر شرف عطا فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ کاش کہ میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا وہ ان کا رات جو انہوں نے گزاری وہ ایک نیکی مجھے مل جائے، کتنی بڑی بات ہے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان
فروز غرر کی ہے، یعنی یہ جان دے چکے، کیونکہ سامنے تو ان کو ڈس لیا تھا اور اس سے تو موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب اپنا لگایا تو ان کو صحت اور شفا عطا ہو گئی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو یہاں پہ ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے حوالے سے بھی جو آیات ہیں وہ بھی بیان کی جا رہی ہے۔ اگر کفار مکہ کا، منافقین، مشرکین کا ذکر ہے تو اللہ والوں کا بھی ذکر موجود ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بس تم مشقت اور آسانی ہر حال میں کوچ کرو، اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں پہ دیکھیں نا، فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے نکلنے میں آسانی ہو یا مشقت، ٹھیک ہے، اہل و عیال کم ہو یا زیادہ، اسلحہ تمہارے پاس ہو یا نہ ہو، سوار ہو یا نہ ہو، جوان ہو یا بوڑھے، طاقتور ہو یا کمزور، بہادر ہو یا بزدل، صحت مند ہو یا مریض، خوشی سے نکلو یا نہ، کوئی مالدار ہو یا فقیر، فارغ ہو یا کسی کام میں مصروف۔ خلاصہ یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جن مسلمانوں کو جب حضور جہاد کے لیے بلائیں تو انہیں جہاد میں جانا ضروری ہے، چاہے وہ کسی حال میں بھی ہو۔ تو ہمیں اللہ کے رسول جب بلائیں تو جاؤ، کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو اسی طرح ایسے بھی صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے جو گئے جنگوں میں شریک ہوئے۔ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وہ حضرت ابو طلحہ انصاری نے ایک مرتبہ سورہ توبہ کی تلاوت میں تو یہ آیت پڑھی نا، تو نے کہا میرے بیٹوں مجھے بھی جہاد میں لے جاؤ۔ میرے لیے ان کے بیٹوں نے فرمایا کہ آپ اتنے جہاد آپ نے کیے تو اب آپ نہ جائیں، ہم چلے جاتے ہیں۔ ان کا نہیں، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ وہ سمندری جہاد میں بڑھاپے میں بھی انہوں نے شرکت فرمائی، سمندر وہاں پہ ان کی شہادت ہوئی اور پھر ان کے جزیرے میں ان کو دفن کیا گیا۔ مطلب اتنی بڑھاپے میں ہونے کے باوجود بھی ان کی خواہش تھی کہ میں اللہ کے دین کے لیے اللہ کی راہ میں نکلوں، جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں۔ تو فرمایا جان اور مال دونوں کے ساتھ جہاد کرو، یا صرف جان کے ساتھ یا صرف مال کے ساتھ۔ ایسے بھی لوگ تھے نا جو کہ معذور تھے لیکن ان کے پاس مال تھا، انہوں نے مال خرچ کیا۔ جو لوگ مالدار نہیں تھے لیکن وہ اپنی جان کے خود جا سکتے تھے تو خود گئے اور انہوں نے جہاد میں حصہ لیا۔ پھر فرمایا اگر آسانی سے ملنے والا مال ہوتا اور درمیانہ سا سفر ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلتے، لیکن مشقت والا سفر ان پر بہت دور پڑ گیا اور اب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہمیں طاقت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے بے شک جھوٹے ہیں۔ یہاں پہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے نا، اگر مال غنیمت زیادہ ہوتا تو وہ چلے جاتے، اگر کم ہوتا تو وہ نہیں جاتے، تو دور کے سفر میں مشکل میں وہ نہیں جا رہے۔ یہ دیکھیں نا یہاں سے کتنی جو ہے نا دنیاوی لالچ کے لیے لوگ بھی جاتے تھے، ایسے بھی لوگ ہوتے تھے نا۔ تو فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ والی آیت ہے یہ جس کا ترجمہ میں نے پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مطلب آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب تب بن سکتے ہیں جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہیں گے۔ اگر آپ حضور سے محبت چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ منافقین کی نشانی بتائی گئی ہے کہ اس مادے سے پہلے خبر دے دینا غیبی خبر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ مطلب انہوں نے یہ کام کیا نہیں تھا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے تو ایسا کہیں گے آپ سے، تو وہ ایسا ہی ہوا کہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے طرح طرح کے بہانے بنانا شروع کر دیا تو ایسا ہی ہوا۔ تو دیکھیں نا غیب کی خبر مطلب کتنی بڑی بات ہے نا۔ مطلب دیکھیں نا اگر ایک شخص میرے پاس آیا نہیں ہے لیکن مجھے اس کی ساری خبریں مل جاتی ہیں تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ غیب ہی کہیں گے نا اس کو۔ پھر یہاں پہ جھوٹی قسمیں کھانے کو بھی منع فرمایا گیا، جس طرح لوگوں نے جھوٹی قسمیں کھائیں۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ بہت زیادہ خسارے میں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کپڑا لٹکانے والے ہیں غرور تکبر کی وجہ سے، پھر دیکھ کر احسان جتلانے والے، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا چلانے والے ہیں، اپنا معاملات چلانے والے جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خسارے میں فرمایا۔ پھر فرمایا اللہ تمہیں معاف کرے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی جب تک آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہو جائے تب جھوٹوں کو نہ جان لیتے۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹے جو ہے نا یہ منافقین بہت سخت قسم کے جھوٹے ہیں۔ اور یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان فرما دی جا رہی ہے کہ محبوب آپ کے اوپر غصہ نہیں کیا جا رہا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت سے بات کر رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ محبوب یہ اللہ پاک غصے میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو بہت گندے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، محبوب آپ ان کو اجازت نہ دیں، بے شک آپ رحمت للعالمین ہیں لیکن یہ لوگ صحیح نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہے نا اس انداز میں۔
اور کیونکہ حضور تو رحمت للعالمین تھے، تو اپنی رحمت کی وجہ سے آپ کسی پر آپ عفو درگزر سے کام لیتے تھے، بردباری سے کام لیتے تھے، پیار سے گفتگو کرتے تھے کہ نہیں. لیکن یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کے حوالے سے بات کی کہ محبوب آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ جو ہے نا بڑے اندر سے خراب ہیں. پھر ان کی کرتوتیں بتائیں نا، اور پھر جو لوگ اللہ اور قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں اور وہ آپ سے اپنے مالوں جانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے بچنے کی چھٹی نہیں مانگیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. یہاں پہ پرہیزگاروں لوگوں کی بات کی جا رہی ہے نا، کہ وہ آپ سے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے بچنے کی چھٹی نہیں مانگیں گے. مطلب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہ معذور تھے، لیکن ان کی انتہائی خواہش تھی کہ وہ جناب جائیں، اور وہ گئے اور جہاد میں وہ شہید ہوئے باقاعدہ. اور جب ان کی لاش کو اٹھا کر واپس لے کے آنے لگے تو وہ جس سواری پہ تھے اونٹ وہ واپس ہی نہیں جاتا تھا. تو نبی پاک نے پوچھا کہ کیا ان کی وائف سے کہ انہوں نے کچھ کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، گھر سے نکلتے وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ مجھے میدان جنگ سے اہل و عیال میں آنا نصیب نہ کرنا. فرمایا یہی وجہ ہے کہ ان کا اونٹ مدینے کی طرف نہیں چل رہا جس میں ان کی لاش پڑی ہے. مطلب دیکھیں ایسے بھی صحابہ کرام تھے جو کہ معذور تھے، وہ بھی گئے، جو بوڑھے تھے وہ بھی جہاد کرنے کے لیے جاتے تھے. دیکھ لیں کہ جو لوگ جوان ہیں وہ بہانے بناتے تھے، منافقین. پھر آپ فرمایا آپ سے چھٹی وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل شک میں پڑے ہو تو وہ اپنے شک میں حیران اور پریشان ہیں. یہاں پہ منافقین کی بات کی جا رہی ہے کہ جو ہیلے بہانے بناتے تھے نا. پھر فرمایا اور اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے کچھ تو سامان تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی ناپسند ہے تو اس نے ان میں سستی پیدا کر. مطلب اگر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کے ایسے کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ان کا واقعی جانے کا ہوتا تو وہ کچھ سامان تو تیار کرتے. تو اٹس مین کہ انہوں نے کوئی سامان تیار نہیں کیا. تو یہ جھوٹے ہیں. اچانک بیماری یا لاچاری یا کسی مجبوری کی وجہ سے رک گئے تو یہ لوگ جھوٹے ہیں. محبوب یہ لوگ جو ہے نا آپ ان کے اوپر یقین مت کریں. فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو یہ تمہارے نقصان میں اضافہ ہی کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ انگیزی کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے. تمہارے اندر ان کے جاسوس بھی موجود ہیں. اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے. منافقوں کا کام کیا ہے؟ اگر ایک بزدل شخص بہادر کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا نا تو وہ اس کو بھی اپنی باتوں سے بزدل بنا دے گا. تو یہ منافقوں کا کام ہے کہ جو غیر مسلم حکومتوں کی طاقت، اسلحہ، فوج اور وسائل کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو ڈراتے رہتے ہیں. اور ان کے جاسوس ہیں جو مسلمانوں میں بھی بیٹھتے ہیں، کفار میں بھی بیٹھتے ہیں، اور مسلمانوں کی باتیں، ان کے راز جو ہیں وہ کفار کو جا کے بتاتے ہیں. دیکھیں کفار مسلمانوں پر کس طرح غالب ہوئے، انہی جاسوسوں کی وجہ سے، انہی منافقوں کی وجہ سے. فرمایا اسی لیے تو بار بار کہا گیا کہ تم ان سے دوستی نہ کرو، یہود و نصارہ سے، منافقین مشرکین سے، کیونکہ وہ باتوں میں تمہیں گریزتے ہیں اور آپ سے اپنی تمام معلومات لے لیتے ہیں، پھر وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ مردوں کے حوالے سے بہت ضروری باتیں ہیں. آگے خواتین کا بھی آگے خواتین کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اب میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہم کہیں استعمال تو نہیں ہو رہے کفار و مشرکین کے ہاتھ. ہمیں اپنے رب کے کہنے پر عمل کرنا ہے. بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ و فساد چاہا تھا، اور اے حبیب انہوں نے پہلے بھی تمہارے لیے الٹی تدبیریں کی، حتیٰ کہ حق آگے اور اللہ کا دین غالب ہو گیا. جاء الحق، دین غالب ہو گیا نا. اگرچہ یہ ناپسند کرنے والے تھے. مطلب دیکھیں انہوں نے کتنا روکنے کی کوشش کی، بہت زیادہ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی دین غالب آیا. کتنی بڑی بات ہے نا. یہ فتنہ فساد یہ لوگ پھیلانے والے ہیں. اور ان میں کوئی آپ سے یوں کہتا ہے مجھے رخصت دے دو، مجھے فتنے میں نہ ڈالے، سن لو یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے. کسی نے کہا کہ جناب آگے کہ اللہ کے نبی وہاں پہ عورتیں بڑی ہوں گی تو میں عورتوں کا شدائی ہوں، تو یہ نہ ہو کہ میں اس میں گرفتار ہو جاؤں، تو آپ مجھے نا رخصت دے دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا. اللہ تعالیٰ فرمایا یہ اصل میں فتنے میں پڑا ہوا ہے. صحیح ہے نا. یہ کیا بھونڈا سا بہانہ ہوگا کہ جی عورتیں ادھر ہوں گی. یہ کیا بات، تم اپنے ایمان کو، اپنی حیا کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. تو یہ منافقین کا ٹولہ آج بھی موجود ہے جو بڑے بڑے بہانے بناتے ہیں دین پر عمل کرنے کے لیے. نہیں جی ہم نے داڑھی رکھ لی تو یہ ہوگا، ہم نے اگر مسجد میں اپنا مال خرچ کیا، لوگوں کو دیا تو ہمارا مال کم ہو جائے گا. نہیں جی ہم نے تو کفار و مکہ کے خلاف یا جو یہود و نصارہ کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھانی. جی مصلحت تو اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا احتیاطی معاملہ اختیار کر لیا تھا. خوشی مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں. مطلب یہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر آپ کو خوشی ہوتی ہے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ منافق لوگ ہیں نا. اب یہ دیکھیں کتنی آیات ہے، اندازہ کریں، ایک نہیں کتنی زیادہ آیات ہیں جن میں منافقوں کی جو باتیں ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں، ان کا منافقت ان کی بتائی جا رہی ہے. اور آج کل کے دور میں بھی ایسے منافق موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. تم فرماؤ
پھر فرمایا کہ تم فرماؤ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مددگار ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کسی اور پر۔ یہاں پہ تقدیر کی بات کی جا رہی ہے کہ ہمیں ہر لحاظ میں ہر سطح پر جا کے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہر مصیبت ٹالنے والا اللہ ہی کی ذات ہے، صحیح ہے۔ ہمیں کفار و مشرکین کی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، وہ ہمیں بھڑکاتے ہیں، صحیح ہے، اور وہ لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایسا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو اس وقت دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ وہ لوگ کہتے تھے نا یار ہم تو بڑے سکون سے تم جہاد کرنے جا رہے ہو، تو اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ جہاد کتنا افضل ہے تو وہ کہتے کاش ہم روزانہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، ہر سانس ہر لمحہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، تو اللہ اتنا نوازتا ہے اگر ان کو پتہ چل جائے کہ جنت میں ان کے لیے کتنا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں نکلتے ہیں۔ تم ہمارے اوپر دو اچھی خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو، اور ہم تم پر انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، مطلب دو خوبیاں کیا ہیں کہ یا تو فتح ہو جائے یا شہادت ہو جائے، وہ یہ انتظار کرتے تھے نا منافق۔ اور ہم کیا انتظار کریں کہ اللہ تمہارا گناہوں کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب دے یا ہمیں تمہارے اوپر فتح عطا فرما دے۔ یہاں پہ بھی جہاد کرنے والوں کی فضیلتیں۔ فرمایا تم فرماؤ کہ تم خوش دلی سے خرچ کرو یا ناگواری سے، بہر سے تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ مطلب اگر تم اب اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے قبول نہیں کروں گا میں۔ تم یہ جو خرچ بھی کرتے ہو ثواب کی نیت سے نہیں، صرف لوگوں میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، ریاکاری کی وجہ سے، نام و نمود کی وجہ سے تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہو وہ قبول نہیں ہے۔ احسان جتا کر صدقے دینے کو برا فرمایا گیا ہے، صحیح ہے نا۔ پھر ان کے صدقات قبول کیے جانے سے یہ بات مانے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ دیکھیں لوگوں نے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے حضور کی مخالفت کی، نہ کفر کیا، انکار کیا، لیکن حضور کا انکار اللہ کا انکار ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کی طرف سستی و کاہلی سے ہی آتے ہیں اور ناگواری سے ہی مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب نماز یہ منافق کی نشانی ہے نا، اچھا یار یہ میرا اور اللہ کا معاملہ چھوڑو، میں کیوں نماز پڑھوں، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ کہ میں پاویں سنت پڑھوں پاویں فرض پڑھوں۔ تو یہ دیکھیں یہ جو منافقین ہیں نا، یہ ان کی جو کرتوتیں ہیں نا، جو ان کے معاملات ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، ان کے منافقت کی وجہ سے ہے، صحیح ہے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھے، اگر وہ اللہ کی اور لوگوں کی خرچ بھی کرتے ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، صرف لوگوں میں اپنے نام بڑھانے کے لیے۔ تو نماز میں سستی کرنا کس کا ایمان کے بعد جو افضل ترین چیز ہے وہ نماز پڑھنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور اتنی بڑی بڑی چیزیں نماز میں مل رہی ہیں تو اس سے وہ بھاگ رہے ہیں، تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ پھر تنگ دلی جو ہے نا وہ بخل ان کے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا تو تمہیں ان کے مال ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ ہی چاہتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت و آرام دور کر دے، کفر کی حالت میں ان کی روح نکلے۔ مطلب مال اور اولاد کی وجہ سے بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے جب عذاب ہوتا ہے نا تو لوگ مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، مطلب اس کی راہ میں خرچ کر کے اور اولاد کی اچھی نیک تربیت کر کے، ان کے دین اسلام کے مطابق تربیت کر کے، خود اللہ کی جو اولاد ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہے نا، مال بھی صدقہ جاریہ ہے، ایسے خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ کافروں اور مسلمانوں کی بارے میں فرق بتایا جا رہا ہے نا کہ کتنی بڑی بات ہے نا۔ لیکن مسلمان چونکہ ان مشقتوں پر صبر کرتا ہے اور اس پر آخرت میں سے ثواب ملے گا، اس لیے اس کے حق میں عذاب نہیں، جبکہ کافر کو چونکہ آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے اس کے حق میں یہ مشقتیں ساری جو ہوتی ہیں نا دنیاوی یہ ساری۔ تو فرمایا غافل مالدار کا انجام کیا ہوگا، اندازہ کریں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ مالدار کی جان بڑی مصیبت سے نکلتے، اسے دگنی تکلیف ہوتی ہے، ایک تو دنیا سے جانے سے، دوسری مال چھوڑنے کی، جبکہ مومن کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ پھر منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے نا، لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں اگر انہیں کوئی پناہ گاہ یا غار یا کہیں سما جانے کی جگہ مل جاتی تو جلدی کرتے ہوئے ادھر ادھر پھر جائیں گے۔ مطلب منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ قسمیں بھی کھاتے ہیں لیکن ان کی قسمیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ منافق جھوٹ بولتا ہے، مومن جھوٹ سے نہیں کام لیتا، صحیح ہے نا۔ منافق قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا ثبوت دیتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، صحیح ہے۔ حقیقی مسلمان ہوتا ہے، ایک ظاہری مسلمان ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے،
تو یہ وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں اور ایک وہ جو اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کی ساری باتوں کو ماننے والے مومن کہلاتے ہیں۔ پھر فرمایا اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات تقسیم کرنے میں تم پر اعتراض کرتا ہے، تو اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اگر انہیں میں سے کچھ نہ دیا جائے تو اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی منافقین ہے نا، ایسے لوگ بھی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو کسی نے آئے کہا اللہ کے نبی آپ نے صحیح تقسیم نہیں کیا، عدل کیجئے، تو حضور نے فرمایا اگر تجھے خرابی اور میں عدل نہ کروں گا تو پھر دنیا میں کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا میں اس کو مار دوں؟ عرض کیا نہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، تم اے عمر یہ دیکھو کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، وہ قرآن پڑھیں گے ان کے گلوں سے قرآن نہ اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل گیا ہے، مطلب ان کے حلق سے نیچے اگر حضور کی محبت نہیں تو ان کے حلق سے نیچے دین ایمان نہیں جائے گا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھنا ضروری ہے، حضور کو آخری نبی ماننا ضروری ہے، حضور سے پر ایمان لانا ہی ایمان ہے۔ تو فتنوں سے ہمیں بچنا ہے بہت زیادہ۔ پھر فرمایا اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا، مطلب دکھنے میں دیکھا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا نا مال غنیمت میں سے حصہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کا دینا اپنا دینا فرما دیا نا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ہم ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائے، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ اور اس کا رسول کا فضل ہے، مطلب رسول بھی اللہ فضل تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کی نسبت حضور سے بھی کر دی نا، کہ ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ سامعین محترم دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے فضل سے آج ہم سب کو عطا فرما رہے ہیں، جو آج ہم دین پر عمل کرتے ہیں یہ حضور کی عطا سے ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے، حضور کے فضل سے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حضور اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں، اللہ پاک جی حضور کے فضل سے عطا فرما، تو یہ بات حقیقت ہے، سچ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ رسول نے ہمیں ایمان دیا، دوزخ سے بچایا، یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رسول دیتے ہیں اور آئندہ بھی دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں نسبت جو نیک بندوں کی طرف کی ہے اور اس کو جائز فرمایا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے اسے نعمت بخشی اور اے نبی تو نے اسے نعمت بخشی، مطلب یہ اللہ بھی نعمت عطا فرماتا ہے، حضور بھی عطا فرماتے ہیں، اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، مطلب اللہ کے رسول جو ہیں وہ غنی بھی کرتے ہیں، کسی کو عطا فرما دیں تو وہ اللہ پاک بھی اس کو عطا فرما دیتا، اور حضور جس کو عطا نہ فرمائے اللہ بھی اس کو عطا نہیں کرتا، اور اللہ جس کو عطا فرماتا ہے حضور بھی اس کو عطا فرماتے ہیں، اور اللہ جس کا روکتا ہے حضور بھی اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آدمی کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، مطلب فرشتے بھی دیکھیں نا مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور تم پر نگہبان بیچتا، اللہ تعالیٰ نگہبان بیچتا، اے نبی اللہ تمہیں کافی ہو جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں، مطلب مسلمان نبی بھی مدد کرتے ہیں اور مسلمان بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، لوگ پتہ نہیں کون سے جو کہتے ہیں قرآن پاک میں حضور کا ذکر نہیں ہے، تو یہ ہر جگہ میں حضور کا ذکر ہے۔ پھر زکوٰۃ کے مصارفین کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ صرف فقیروں محتاجوں زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیے ہوئے لوگوں ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی جائے، مطلب جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں نا، پھر جو غلام آزاد کرانے میں قرضدار کو قرض ادا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے، مطلب جو جہاد کرتے ہیں، جو مسافر ہوتے ہیں، یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حکم، اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، مطلب ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا جی، عامل سید ہاشمی ہو تو وہ زکوٰۃ میں سے نہ لے، مطلب سید کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو آپ تحفتاً پیش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو آزاد کروانے کے لیے کر سکتے ہیں، جیل سے چھٹکارا دلوانے کے لیے، جیسے ہوتا ہے نا جو فضول میں جن کو پکڑا ہوتا ہے، پھر جو مستحق ہوتے ہیں تو ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو قرض دار ہے، جو غریب بندہ ہے، قرض ادا نہیں کر سکتا، تو اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں۔ پھر فرمایا زکوٰۃ انہی لوگوں کے ساتھ خاصی کی، لہذا ان کے علاوہ دوسرے مصرف پر خرچ نہ کی جائے۔ نہ مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ نہیں خرچ ہو سکتی، مدرسے میں ہو سکتی ہے، مسجد کی تعمیر میں نہ، مردے کے کفن میں نہ، اسی قرض کی ادائیگی میں۔ اچھا جی، نہ آدمی اپنی بیوی اور اولاد اور غلاموں کو دے، مطلب دیکھیں نا ان کی تو پرورش آپ کے اوپر تو لازم ہے نا،
تو یہ زکوٰۃ کے مصارفین کا جو علم ہے نا، یہ آپ ضرور علماء کے پاس بیٹھ کے سیکھیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ کہاں کس کو دینی ہے، فضول میں نہ کسی کو دے، جو حقدار بھی نہیں ہے اس کو دے دی، وہ بھی گناہ ہے۔ پھر فرمایا ان میں کچھ وہ ہیں جو نبی کو اعزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہے، تم فرما تمہاری بہتری کے لیے کان ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمانوں کی بات پر یقین ہے، تم میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحمت ہیں، اور جو رسول اللہ کو اعزا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، وہ لوگ کہتے تھے کہ آپس میں بیٹھ کے حضور کی مخالفت کی باتیں کرتے تھے، اور پھر لوگوں نے کہا کہ یار ان کو پتہ چلے گا، ان کو کہاں سے پتہ چلے گا، ان کو نہیں پتہ چلتا ہماری باتوں کا۔ یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ اب یہ باتیں کسی اور علاقے میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، حضور کے مخالف باتیں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ فلاں جگہ میں فلاں گھر میں بیٹھ کے جو لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں اس نام کے، یہ آپ کی مخالف باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ساری خبر عطا فرما دی اور فرمایا کہ میرے محبوب تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، اور تم میں جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، حضور کا وصف رحمت جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دینا، تکلیف دینا کفر ہے، مطلب کسی نہ کسی انداز میں حضور کی شان کے اوپر اعتراضات کرنا کہ حضور یہ نہیں سن سکتے، حضور کو وہ نہیں متا معلوم، معاذ اللہ تو استغفر اللہ، تو اعتراض کرنا منافقین کا کام ہے، ٹھیک ہے نا، اور حضور کی تعریف کرنا، اوصاف حمیدہ بیان کرنا، حضور کی شانیں بیان کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو آج کے دور میں اگر جو اعتراضات کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، فضائل یا خصائل کو لے کے، تو وہ منافق ہے اور کفر کر رہا ہے، اور جو حضور کی شان، حضور کے وصف بیان کرتا ہے تو سمجھ لیں وہ اللہ تعالیٰ کی سنت ادا کر رہا ہے۔ پھر فرمایا مسلمانوں تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں، وہ ایمان والے ہیں۔ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول، یہاں پہ بھی اللہ اور اس کا رسول، کتنی بڑی بات ہے نا، کہ اللہ اور اس کا رسول کو راضی کرنا ہے، رسول کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو رسول کو راضی کرنا ہے، اور یہ آپ کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے سامنے اللہ زیادہ حقدار ہے۔ پھر دیکھیں یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت شرک نہیں ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہوں تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 63 میں فرمایا ہے، اور 63 کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اندازہ کریں عمر مبارک، ظاہری عمر مبارک۔ پھر دیکھیں تقریباً یہ 8-9 آیات ہیں جس میں فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، لوگ تو ظاہر طور پہ اللہ سے لڑتے تھے لیکن رسول سے لڑتے تھے نا، تو رسول سے لڑائی اللہ سے لڑائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں۔ ولی کہا گیا نا، ولی کا ذکر بھی آیا ساتھ، دیکھو بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو اعزا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ جو حضور کو اعزا دے گا تو اللہ کو بھی اعزا دینا۔ پھر اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی سچے ہیں۔ صحیح ہے، عزت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق میں نہیں کنجی سکر کی ہے، مطلب ذکر خدا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جدا نہیں ہے۔ یہ غور کریں ذرا لوگ، یہ لوگ کہتے ہیں نا قرآن ہی پڑھو قرآن ہی پڑھو، تو قرآن پاک کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں، سورہ مائدہ اور سورہ نساء کی آیتیں پڑھی ہیں، جو بھی 9 آیتیں پڑھی ہیں نا، یہ سب میں اللہ اس کے رسول کا اکٹھا ذکر ہے۔ دیکھو میں منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایسی صورت نہ نازل کر دی جو ان کے دلوں کی چھپی باتیں بتائیں۔ فرمایا تم فرماؤ مذاق اڑا لو، بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والی سے تم ڈرتے ہو۔ تو منافقین جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی تو منافق ڈرنا شروع ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کی باتیں جو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو تم مذاق اڑاتے ہو نا، ہنسی کھیل کرتے ہو، تو یہ تمہارے اوپر بڑا ہی برا عذاب آئے گا، ان قریب تم لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیے جاؤ گے۔ تو یہ لوگ بیٹھ کے ہنسی اور مذاق اڑاتے تھے، پتہ نہیں یہ لوگ جی نام غزوہ کرنے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ان کو لڑائی میں تو یہ تو ہو جائیں گے، ان کو تو پتہ ہی نہیں کچھ چلتا، تو بنعوذ باللہ۔ تو آج بھی یہ لوگ اسی طرح لوگ منافقت کرتے ہیں، لوگوں کو دین سے دور بھٹکاتے ہیں، دیکھیں نا۔ تو اس کی بڑی سخت عذاب نازل کیا جائے گا ان کے اوپر۔ میں بہانے نہ بناؤ تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد
کافر ہو چکے، اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کر دے تو دوسروں کو عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں. مطلب دیکھیں کہ یہاں پہ فرمایا تم اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے. سامعین محترم غور کریں وہ اسلام لانے کے بعد کافر کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے اوصاف پر اعتراضات کیے تھے. تو آج بھی وہ لوگ دیکھیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، فضائل اور خصائل کو بیان نہیں کرتے، حضور کی شانوں کو بیان نہیں کرتے، بلکہ الٹا انکار کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، حضور کی شانوں کو گھٹاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مسلمان ہونے کے باوجود بھی کیا ہو گئے؟ بولے نا، اب آپ بھی تو کچھ بولا کرے نا. تم ایمان لانے ظاہر کرنے کے بعد کفر کا استعمال کیا، یہ کافر ہو گئے. مطلب کافر کا آپ کو پتہ ہے کہ کافر عذاب جہنم میں شامل ہو جائے گا نا. کتنی بڑی بات ہے، یہ غور کیا کریں ذرا آپ ان کہ دیکھیں نا، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ منافق کا سر اڑا دیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل کی کہ واقعی وہ مومن نہیں تھا. کیوں کہ وہ مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ کافر ہو چکا ہوا تھا، کیونکہ محبوب اس نے آپ کی بات سے انکار کیا تھا. دیکھیں نا، تو یہ سورہ توبہ کی ان آیات میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے، جو حضور کی گستاخی کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، چاہے وہ جیسا بھی کلمہ پڑھنے والا ہو. تو اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ادب والوں میں بنائے نا، صحابہ اکرام کی سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی شانیں بیان کرنے کی توفیق عطا، درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، یہاں پہ اب آگے آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے منع کرتے ہیں، اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے انہیں چھوڑ دیا. بے شک منافقین ہی نافرمان. اللہ نے منافق مردوں، منافق عورتوں، کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا جس میں یہ ہمیشہ وہ جہنم انہی کافی. اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. یہاں پہ اب مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، وہ جی پردہ صرف دل کا ہوتا ہے، آنکھ کا ہونا چاہیے جی، اور جی ہماری مرضی، ہم جیسے مرضی کریں، تو ہم نے تو یہ کام کرنا. تو وہ یہ ان لوگ عورتوں کو بھی، خواتین کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو منافقت کرتی ہیں اور لوگوں کو دین اسلام سے، او جی ہمارے دین میں تو اتنی سختی نہیں ہے، مولویوں نے ساری سختی کی ہوئی ہے. اور بھائی مولوی نے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، قرآن پاک کبھی کھول کے پڑھیں سورہ توبہ تو اللہ پاک فرما رہا ہے منافق مرد اور منافق عورتیں موجود ہیں، ان کے اوپر جو عذاب نازل ہونا ہے وہ بھی بیان کیا جا رہا ہے. بے حیائی اور یعنی پر مبنی لباسوں کو فیشن اور سوسائٹی کا تقاضا کہہ رہی ہوتی ہے، یہ سوسائٹی کا تقاضا ہے، یہ نیو فیشن چل رہا ہے، یہ کام کرنا چاہیے. والدین اپنی اولاد کو ماڈرن اور آزاد خیال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور مذہبی حلیے میں دیکھ کر ان کو تکلیف محسوس کرو. داڑھی رکھ لی اور تو نے یہ کیا سکارف پہنا ہوا ہے، چھوڑ اس کو، اتار پڑا. تو یہ چیزیں ذرا غور کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہاری عورتیں سرکشی کریں گی، تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے تو تم جہاد چھوڑ دو گے، تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ بڑا ہی برا حال ہوگا. اس وقت اندازہ کریں عذاب نازل ہوگا اس وقت پھر لوگوں کے اوپر. لیکن بس قیامت ہے نا، قیامت قرب. اچھا جی، آگے فرمایا اور اے منافقو جیسا تم سے پہلے لوگ تم سے قوت میں زیادہ مضبوط اور مال اور اولاد کی قسم تم سے بڑھ کر تھے، پھر انہوں نے اپنے دنیا کے حصے سے لطف اٹھایا، تو تم بھی ویسے ہی اپنے حصے سے لطف اٹھا لو جیسے تم سے پہلے والوں نے اپنے حصوں سے فائدہ حاصل کیا. اور تم اسی طرح بےہودگی میں پڑ گئے جیسے وہ بےہودگی میں پڑ گئے تھے. ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، وہی لوگ گھاٹے میں ہیں. دیکھیں نا، جن لوگوں نے سمجھا کہ یار بس ہم تو بڑے جی امیر ہیں، ہماری بڑی اولاد ہے، اس کے اوپر غرور تکبر کرنا شروع فرمایا. تم سے پہلے بھی لوگوں کے ایسے ہی تھے، لیکن کیا آج ان کی تو قبریں بھی کسی کو نہیں معلوم، وہ تو غرق ہو گئے نا سارے کے سارے. تو غرور تکبر مال و دولت پر، اولاد پر، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے. ہمیشہ آج جی انکساری کرنی چاہیے، اور جو بھی چیزیں تمہیں ملتی ہیں تو یہ کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں. صحیح ہے نا؟ پھر فرمایا دیکھیں نا، اخلاقیات کی بھی تربیت دی جا رہی ہے، منافقین کو اچھا نیک مسلمان بنانے کی بھی بارے میں بتایا جا رہا ہے. فرمایا کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں یعنی قوم نوح، قوم عاد، سمود اور قوم ابراہیم اور مدین اور الٹ جانے والی بستیوں کے مکینوں کی خبر نہ آئی؟ ان کے پاس بہت سے رسول روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ان کو انبیاء کرام کے جو
پیچھے صورتوں میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ عذاب نازل ہوئے تو وہ سب بتائے جا رہے ہیں. شام، عراق، یمن اور سرزمین عرب کے ارد گرد کے یہ علاقے ہیں جہاں پہ انبیاء کرام تشریف لے کر آئے، کیونکہ عرب لوگ جو تھے وہ وہاں پر جایا کرتے تھے ان علاقوں میں، شام میں، عراق اور یمن میں، اور ایسی جگہ دیکھا کرتے تھے جو کہ جہاں پہ عذاب نازل ہوا تھا. فرمایا تمہیں ان کو دیکھ کر بھی شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ منافق کو شرم کرو کہ تمہارے پاس میرے رسول بھی نشانیاں لے کر آئے، معجزات بھی آئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو ان پر ظلم نہیں کرتا، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ خود انکار کرتے ہیں. میں نے ان کو عقل دی ہے، فہم دی ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں ان کو سمجھ میں آتی کہ حرام اور حلال جب اللہ نے قرار دے دیا تو اس پر عمل کرنا ہے، کیوں نہیں کرتے؟ اچھا جی، یہ منافقوں کی ساری باتیں کی جا رہی تھی، مرد اور عورتوں کی منافقوں کے معاملات بیان کیے جا رہے تھے. اب آتے ہیں جو فرمایا اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کی مددگار ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کی شان بیان کی جا رہی ہے، صحابہ کرام کی شان، اور خاص کر صحابہ کرام کی، اور عام طور پر دیکھا جائے تو تمام مومنین مسلمانوں کی جو اصل میں صحیح میں کھرے مسلمان کون ہیں؟ جو برائی سے منع بھی کرتے ہیں اور نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. یہ وہ ہے جن پر عنقریب اللہ رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. تو منافقین کے بعد اب اللہ والوں کی بھی شانیں بیان کی جا رہی ہیں. یہ دیکھیں قرآن پاک میں ساتھ ساتھ اچھا جی منافقین کے بارے میں کہا کہ یہ سب نفاق اور اعمال خبیثہ کرتے ہیں، یہ گناہوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ نعوذ باللہ انکار کرتے ہیں آپ کی تعلیمات کا، پھر ایمان و اطاعت تصدیق رسول سے منع کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، اپنا ہاتھ روکتے ہیں. پھر فرمایا جو مومنین کی شان کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں، ساتھی، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. صحیح ہے نا جی، یہ مسلمانوں کی شان بیان کی جا رہی ہے، مسلمانوں کا. اچھا جی، مسلمان ایک دوسرے کے رفیق معین مددگار. حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان تفاعل اتحاد میں ایک عمارت کی طرح ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی آپس میں دوستی، رحمت اور شفقت کی مثال جسم کی طرح، جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہو جاتا ہے. یہ وجہ کہ آج مومنین مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اچھے کاموں میں اور برائیوں سے ایک دوسرے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا جن کے نیچے نہر جاری میں ہمیشہ رہیں، عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا. اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. یہاں پہ مسلمان مرد اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات سے نوازا وہ بیان کیے جا رہے ہیں. سامعین محترم 8 جنتیں ہیں، دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت عدن، جنت مأوا، جنت خلد، جنت فردوس اور جنت نعیم. تو جنت عدن کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت عدن کیا ہے؟ جس کی ایک ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک سرخ، ایک یاقوت کی اور ایک سبز زبرجد کی ہے، مشک کا گارا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کی گھاس زعفران کی ہے، موتی کی کنکریاں اور عنبر کی مٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا فرمایا جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا. اور جنت نے اللہ تعالیٰ سے جب خطاب کیا نا تو جنت عدن سے اللہ تعالیٰ نے جنت عدن سے فرمایا مجھ سے کلام کر، تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والے اس جنت میں جائیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ عطا فرمایا ہے. پھر فرمایا اے غیب کی خبریں دینے والے، اے نبی، یا ایہن نبی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء کو ان کے نام سے پکارا، لیکن حضور سے دیکھیں محبت کا انداز کیا، حضور کو ہمیشہ اے نبی کہہ کے پکارا نا، اے پیارے نبی. کافر اور منافقوں سے جہاد کرو، ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کتنی بری پلٹنے کی جگہ ہے. مطلب کافروں سے بھی جہاد کرنے کا حکم ہے اور منافقوں سے بھی جہاد کرنے. کافروں سے تلوار سے جہاد کرنا، منافقوں کیا ہے کہ ان کے اوپر حجت قائم کر دو نا، ان پر سختی کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ کہ تم جو غلط کر رہے ہیں غلط ہے. پیار سے سمجھتے ہیں تو پیار سے سمجھائیں، اگر سختی سے سمجھتے ہیں تو ان کو سختی سے سمجھائیں نا. تو دین کے لیے کی جانے والی ہر کوشش جہاد ہوتی ہے. سامنے محترم خواہ وہ زبان یا قلم سے ہو، یہ بھی واضح ہو کہ علماء دین حق اور عقیدہ صحیحہ کے تحفظ و بقا کے لیے تقاریر کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے کوشش کرتے ہیں. وہ سب مجاہدین ہیں اور اس آیت مبارکہ عمل کرنے والے ہیں. اس میں مصنفین اور صحیح مقررین کے لیے بڑی بشارت اور فضیلت ہے. مطلب جو لوگ بیان کرتے ہیں قرآن پاک کو، احادیث کو، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اچھائی کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ کا دین سیکھیں، اس کی طرف آئیں، تو وہ بھی مجاہدین اسلام کہلاتے ہیں.
پھر فرمایا منافقین اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہ کہا حالانکہ انہوں نے یقیناً کفریہ کلمہ کہا. صحیح ہے نا جی. یہ لوگ وہ جو تھے جو جھوٹ بولتے تھے نا، منافقین، ایسے لوگوں کے بارے میں بات بیان کی جا رہی ہے. اور کتنی بڑی بات ہے یہاں پہ بیان کیا جائے، اللہ اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. اچھا جی، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جناب جھوٹ بولیں گے تو حضور کو نہیں پتہ چلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا. اور پھر بعد میں اس منافق جو تھے نا، انہوں نے پھر توبہ کی اور معافی مانگی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ دیکھیں کہ منافقین جو تھے نا وہ حضور کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولتے تھے. تو آج کے منافقین اندازہ کرنے کتنے ہیں. پھر عبداللہ بن ابی جو تھا بڑا منافق تھا نا، بہت بڑا، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتا تھا. تو اس کے والے سے بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر اسی طرح بیان کیا جائے ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ کر دیں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے. پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے. مطلب ایسے بھی لوگ آئے نا کہ حضور ہمارے لیے مال و دولت کی دعا فرمائے. حضور نے دعا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت میں برکت پڑ گئی. انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، مسلمانوں کی مدد کریں گے، ہم لوگوں کا احساس کریں گے، صدقہ و خیرات دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، کوئی غریب نہیں رہے گا. لیکن جب اللہ نے ان کو دے دیا، سے پوچھا گیا تو لو جی ہم کیوں دیں، ہم یہ تو ہماری محنت ہے، ہم نے نہیں دینا. تو یہ ہیں منافقین کا ٹولہ جو کلمہ تو حضور کا پڑھتے تھے. اللہ پاک نے ان کے بارے میں بیان فرما دیا اور یہ غیب کی خبر ہے. بعد میں پھر ان لوگوں نے ایسا کیا کام نہ، تو حضور مطلب جو ان لوگوں نے بعد میں کرنا ہوتا تھا اور جو ان کے دلوں کی باتیں ہوتی تھیں وہ حضور ان کو بیان کرتے تھے. مطلب کیسے کہ اللہ حضور کو بیان کرتا تھا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو تو نہیں بیان کرتا نا، تو حضور کو بیان کرتا. حضور نے وہ باتیں ہمیں بتائیں جو لوگوں کے دلوں میں تھی. تو یہ غیب کا علم اسی تو کہتے ہیں. اور کسے کہتے ہیں؟ پتہ نہیں کون جاہل لوگ ہیں جو حضور کے معاملات کو ماننے سے انکار کرتے رہتے ہیں. تو اللہ نے انجام کے طور پر اس دن تک کے لیے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی، جس دن وہ اس سے ملیں گے. دیکھیے اب منافق ہونا بھی مطلب بعض گناہ کبھی بدعقیدگی تک پہنچا دیتے ہیں. غریبی میں خدا کو یاد کرنا، امیری میں بھول جانا منافقت کی علامت ہے. آدمی کا ایمان اور تقوی سے محروم ہو جانا بھی عذاب الہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرنا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے، کیونکہ اس منافق نے حضور سے وعدہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اس کے رسول سے وعدہ کیا تھا. کتنی بڑی بات ہے نا. تو یہ ساری باتیں غور کرنی چاہیے، منافقوں سے پیچھے رہنا چاہیے. صرف میں کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ ان کے دل کی ہر چھپی بات، ان کی ہر سرگوشی کو جانتا، اور یہ کہ اللہ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. مطلب اللہ علام الغیوب ہے، سب غیبوں کو جاننے والا. اور وہ دل کھول کر خیرات دینے والے مسلمانوں پر ان پر جو اپنی محنت مشقت کی بقدر ہی پاتے ہیں عیب لگاتے ہیں، پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ انہیں ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا. ان کے لیے دردناک عذاب. مطلب جو لوگ جو صحابہ کرام اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے نا ان کے اوپر یہ منافق جو ہے نا کہتے تھے لو جی تم کیوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہیں کیا ملے گا. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا ایسے لوگ منافقین کے اوپر. یہ منافق آج بھی ہمارے لوگ یہ دیکھیں نا کتنی زیادہ آیات ہے منافقین کے بارے میں، یہ آج بھی ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں نا. اب پھر یہاں پہ ایک آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے محبوب آپ ان کے لیے مغفرت کی بھی دعا نہ کریں. اللہ اکبر. دیکھیں منافقین کے بارے میں جب آپ کو منافق لوگوں کا کھل کے پتہ چل جائے، ان کے نماز جنازہ بھی سے بھی انکار کیا گیا. یہ جب عبداللہ بن ابی منافق تھا تب تک ابھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی نا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ علیہ وسلم آپ ان کا نماز جنازہ نہ پڑھیں. اب حضور تو اللہ کا حکم مانتے تھے نا، تو ابھی تب تک آیت نہ نازل ہوئی تھی، لیکن حضور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اگر میں اس کا نماز جنازہ پڑھوں گا تو کتنے لوگ ایمان لے آئیں گے. تو ایسے ہی ہوا کہ 500 سے اوپر یا کئی روایات میں اس سے بھی بہت زیادہ لوگ ایمان لے آئے تھے. جب ان کو پتہ چلا اچھا اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، کہ اس نے مرتے دم حضور کا کرتا مانگا ہے کہ حضور کے کرتے سے مجھے تبرک ملے گا، میرے عذاب میں کمی ہو جائے گی یا عذاب ہی ختم ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے حضور سچے نبی ہیں. تو یہ عبداللہ بن ابی منافقین تھے نا، یہ بہت زیادہ بڑے بڑے. تو یہ دیکھیں نا کہ یہ ہمارے یہاں پہ بھی آج لوگ ہیں، تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے، ان کی پہچاننا چاہیے ان کو. تو بعد میں حکم آ گیا جو منافقین ہیں ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا. پھر پیچھے رہ جانے والے اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھے رہے. انہیں یہ بات ناپسند کی اپنے مال و جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کو. انہوں نے کہا اس گرمی میں نہ نکلو. تم فرمایا جہنم کی آگ شدید ترین گرمی کس طرح یہ لوگ سمجھ لیتے. مطلب دیکھیں کہ جہنم کی آگ سب سے زیادہ ہے وہ. تو یہاں پہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ. سچے عاشق رسول تھے وہ. اپنے گھر میں انہوں نے کہا یار میں تو گرمی میں چھپڑ کے نیچے ٹھنڈک میں بیٹھا ہوں، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی میں جہاد کے لیے
لیے تشریف لے کر گئے تو آپ فوراً بھاگے, اونٹ پہ بیٹھے حضور کے پیچھے گئے کہ میرے حضور تو گرمی میں نکلے اور میں بیٹھا رہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو خود گئے اور پھر وہ شہید بھی ہوئے نا وہاں پہ, شہید نہیں سوری مطلب کہ وہ گئے وہاں پر اور ابھی قریب تھے, دور تھے ابھی لشکر سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اونٹ سوار آ رہا ہے, وہ ابو خیسمہ ہوں گے. اس طرح یہ لشکر اسلام میں پہنچ گئے. صحیح ہے, اونٹ پر سوار ہو کر آئے تھے. مطلب عاشق رسول تھے, دیکھیں نا کہ ان کو برداشت نہیں ہوا نا کہ حضور گرمی میں چلے اور میں بیٹھا رہوں. تو بھی اسی طرح تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہنس لیں اور بہت زیادہ روئیں, یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ نے فرمایا کہ تھوڑا سا ہنسا کرو, زیادہ رویا کرو, اللہ تعالیٰ کی یاد میں خوف سے ڈر سے رویا کرو. صحابہ کرام بھی بہت زیادہ روتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ رویا کرتے تھے. پھر اے حبیب, اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور وہ تم سے جہاد میں ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے تو تم فرما دینا کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو, ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو. تم نے پہلی دفعہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا تو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. یہاں پر منافقین کی بات کی جا رہی ہے نا. تو جو لوگ کہتے ہیں صلح کلیت ہونی چاہیے, صلح نسبت جی سب کو معاف کر دینا چاہیے, تو سب کو معاف کرنا فرمایا اس سے تعلق ختم کر دینا, لہجی اختیار کر لینی چاہیے. محض اسلام کے مدعی ہونے سے کسی کو ساتھ ملا لینے کی اجازت نہیں جب تک وہ عمل نہیں کرتا. تو منافقین کے جہاد میں جانے کو منع فرمایا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ کریں منافق اتنی بری قوم ہے جو انہیں مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا. فرمایا اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اسی قبر پر کھڑے ہونا, بے شک انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئی. آیت نمبر 84 ہے سورہ توبہ کی. فرمایا جا رہا ہے کہ میت پر بھی نہ جاؤ جنہوں نے مسلمانوں کو مطلب نقصان پہنچایا. دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے. جو میں نے عبداللہ بن ابی کا جو واقعہ بیان کیا آپ کو, تو وہ یہی واقعہ ہے نا, جو منافق تھا لیکن اس کے بیٹے نے کہا کہ حضور آپ کرم فرمائیں ان کو قمیض دے دیں, تو حضور نے قمیض دی اور یہ سارا معاملہ ہوا. تو پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی نا کہ ان کے پاس جنازہ نہ پڑھو, ان کی قبر بھی نہ کھڑو, ان کے لیے دعائے خیر بھی نہ کرو. اب یہ فرمایا ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے دنیا میں سزا دے, کفر کی حالت میں ان کی روح نکل جائے. یہ منافقین ہیں. صحیح ہے. پھر فرمایا جب کوئی سورہ نازل کی جاتی ہے تو اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو. مطلب تم کیوں اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہو, باہر نکلو اللہ کے رسول کے ساتھ. فرمایا لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مال اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا, انہیں کے لیے بھلائیاں ہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں جو جہاد کرتے ہیں نا اللہ اس کے رسول کے لیے. تو جنت کے ان کا وعدہ کیا کہ جنت کی معاملات ان کو بیان کیے جا رہے. فرمایا جو عذر پیش کرنے والے دیہاتی آئے تاکہ انہیں رخصت دے دی جائے, اللہ اس کے رسول سے جھوٹ بولنے والے بیٹھے رہے, ان میں سے کافروں کو قریب دردناک عذاب پہنچ گئے. مطلب جھوٹے بہانے بناتے تھے, یا رسول اللہ ہم چلے جائیں گے تمہارے پیچھے, بچوں کی کوئی حفاظت کون کرے گا, بھوک سے مر جائیں گے, یہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں, یہ سراسر جھوٹے ہیں یہ, تو ان کے اوپر دردناک عذاب ہو گئی. ہمیں جھوٹے عذر پیش کرتے ہیں. تو آج بھی جو منافقین ہیں نا, جس میں کمزوروں پر بیماروں پر خرچ کرنے کی طاقت نہ رکھنے والوں پہ کوئی حرج نہیں ہے. مطلب جو بوڑھے بچے اور عورتیں ہیں, جو اندھے لنگڑے اپاہج ہیں, اور پھر جو ان کے پاس سامان جہاد نہیں ہے لیکن وہ جانا چاہتے ہیں, صحیح ہے نا, تو ان کو معذور کہا جائے گا, مجبور کہا جائے گا نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں, صحیح ہے نا, اور جو مال خرچ کر رہے ہو, جن وعدوں کو طے کر رہے ہو, ہر کام میں وہ تمہارے ساتھ ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا وہ جو مدینہ میں ہیں, انہیں مجبوری نے روکا ہے. یہ جو ہے نا معذور لوگ ہیں یا جو غریب لوگ ہیں, جو ان کے پاس سواری بھی نہیں ہوتی تھی نا, اور نہ ان پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ انہیں سواری دے دیں, لیکن آپ فرما دیتے ہیں میں تمہارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کر دوں. مطلب ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مسلمانوں کے پاس جو تھے مال و دولت اور سواریاں بہت کم تھیں. تو یہ فرمائے شان نزول ہے نا, یہ بھی کیسے بھی صحابہ کرام آئے, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا کیونکہ سفر بہت لمبا تھا, بغیر سواری کے نہیں کیا جا سکتا تھا اور ان کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں تھی. تو اس لیے یہاں پہ آپ چیک کریں کہ وہ منافقین ہیں جو مال و دولت, صحت, تندرستی ہر چیز کے ہوتے ہوئے بھی جہاد سے رخصت چاہ رہے ہیں, جہاد سے منہ پھیر رہے ہیں, اور لیکن اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں, وہ صحابہ کرام کے جن کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے اور معذور بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, اور وہ کہتے ہیں جناب ہم نے جہاد کرنے کے لیے جانا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آنسو بہاتے ہیں اس کے اوپر. تو فرمایا گیا کہ وہ بے شک نہیں جا رہے لیکن وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. سامعین محترم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے, آپ کو, ہم سب کو جو ہے وہ دین مصطفیٰ, دین رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہم سب کو عطا فرمائے. جو غلطی کو اللہ پاک اس کو معاف فرمائے. جزاک اللہ, بہت شکریہ.